تیسری جو مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسئلہ کشمیر لٹکا ہوا ہے، وہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا لیا اور کافروں کو اپنا دوست بنا لیا۔ مسلمانوں کا ہم نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، لیکن جو کافر ہیں ان کے ہم تلوے چاٹتے ہیں۔ وہ اگر کہیں کپڑے اتار دو، ہم کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم کافروں کی تعریفیں کریں اور مسلمانوں کو پھٹے منہ کہیں، تو عزیز ساتھیوں پھر یہ مسائل حل نہیں ہونے، یہ مسائل اسی طرح لٹکے نہیں، بلکہ اور زیادہ کافر ہمارے اوپر ظلم کریں گے، اور زیادہ زیادتی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، ان کی طرف مائل نہ ہو، ان کی طرف نہ جھکو کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہماری خیر خواہ ہیں، یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ جو کافر ہیں یہ ہماری عوام کے بڑی خیر خواہی کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں، کافر لوگوں کے طرف مائل نہ ہو جاؤ، نہ جھکو۔ فرمایا اگر تمہارا جھکاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف ہو گیا، ظالموں کی طرف ہو گیا، فرمایا پھر یاد رکھ لو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم کا ایندھن بنو گے، اور صرف جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ تو تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، اسی طرح ہی پڑے رہو گے۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر ہم کافروں کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو کافروں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو کافروں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نسخہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے دوستی رکھتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اگر دنیا میں قائم رہیں گے، غالب رہیں گے، تو یہی لوگ رہیں گے کہ جن کی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی، اس کے رسول کے ساتھ ہوگی، مومن لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں گے، جو اپنے مسلمان بھائیوں، مومن بھائیوں کے ساتھ مخلص ہوں گے، فرمایا دنیا میں غلبہ بھی کن کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا۔ اسی طرح حدیث ساتھیوں، مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی جو چوتھی مین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ لاپرواہ ادارہ ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ کا، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں جنگوں سے روکتا، دنیا میں جس کسی ملک پر ظلم ہوتا، جس کسی علاقے میں ظلم ہوتا، اس ظلم کو روکتا، اقوام متحدہ لاپرواہ اور امریکہ کا غلام، امریکہ کا غلام ادارہ ہے یہ اقوام متحدہ۔ حقیقت میں بنایا تو اس وجہ سے کیا تھا کہ جنگیں روکی جاتی، ظلم روکا جاتا، ناانصافی روکی جاتی، غلامی کو ختم کیا جاتا، آزادی کو فروغ دیا جاتا۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اس ادارے پر امریکہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ امریکہ جیسے چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، اس ادارے کو گھما دیتا ہے۔ تو جب ایسا ادارہ بن جائے کہ جو کسی ایک طاقت کا غلام ہو جائے، تو ان کے سامنے مسئلہ کشمیر رکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کیا، اس طرح کے تمام مسائل ہوں، وہ کسی کو بھی حل نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ علاقے ہیں نا، یہ تو وہ ایریے ہیں کہ جن کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کئی ایسے دنیا میں علاقے ہیں کہ جہاں پر کئی ایسے مسلمان بچے ہیں کہ جن کو اغوا کر کے
ان کو زبردستی عیسائی بنایا جاتا ہے، زبردستی یہودی بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو آپ افریقہ میں جا کے دیکھ لیں، افریقہ میں کئی ایسے علاقے ہیں، کیونکہ ادھر غربت بہت زیادہ ہے، بیچارے غریب ہیں، تو ان کو سہانے خواب دکھا کر، اچھے اچھے خواب دکھا کر، ان کو پیسہ دکھا کر ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، زبردستی ان کو یہودی عیسائی بنایا جاتا ہے، اور بنا کے دوبارہ انہی کے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ عیسائیت کو، یہودیت کو فروغ دیا جائے۔ تو جی ساتھیوں، یہ جو اقوام متحدہ ہے نا، ہمارے جناب بڑی بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے اندر اس نے یہ بات کر دی، ادھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جو مسئلے زبانوں سے حل نہیں نہ ہوتے، وہ مسئلے بعد میں تلواروں سے حل کیے جاتے ہیں، تلواروں کے علاوہ وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ نہیں تو آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو مسائل اسٹیج ادھر ٹیبل کے اوپر حل نہیں ہوئے، وہ مسائل بعد میں جنگوں کے ساتھ حل ہوئے ہیں، جنگوں کے علاوہ وہ حل نہیں ہو سکے۔ تو عزیز ساتھیوں، اقوام متحدہ کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی، اقوام متحدہ کا امریکہ کا غلام بننے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ کشمیر اسی طرح لٹکا ہوا ہے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی جو پانچویں بڑی وجہ ہے، مین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ نااہل ہے۔ ہماری قیادت کیا ہے؟ نااہل ہے۔ جو قائد ہوتا ہے اس کی مثال ایک ڈرائیور جیسی ہے۔ ڈرائیور وہ بس چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور اس کے اندر جو سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جس طرف اس نے گاڑی کا منہ کرنا ہے، جس طرف اس نے سٹیئرنگ موڑنا ہے، وہ جو مسافر ہیں، سواریاں جو ہیں، وہ مجبور ہیں کہ ادھر ہی جائیں گی۔ تو جب ڈرائیور ہی ٹھیک نہ ہو، ڈرائیور ہی ایسا ہو کہ جو بس کو، گاڑی کو کسی جگہ پر مار دے، کسی دیوار میں، کسی درخت میں مار دے، تو جی ساتھیوں پھر سب نے تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، اس کے علاوہ کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو جب ہمارے حکمران نااہل ہوں گے، امریکہ کے، یورپ کے، انگریزوں کے، کافروں کے غلام ہوں گے، تو جی ساتھیوں پھر ہمیں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جناب مسئلہ کشمیر حل کر دیں گے۔ یہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری جو حکمرانی ہے، ہماری جو قیادت ہے، وہ نااہل ہوگی، اس وجہ سے آپ کو بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جب الیکشن کا ٹائم ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس افرادی قوت کتنی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کون سا ایسا لیڈر ہے جو فائدہ مند ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے جو مسلمانوں کے لیے وفادار ہے، تو آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ اگر نہیں ملتا تو نہ ووٹ ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔